عرب کے اندر جو ایسا اونٹ ہوتا تھا نا جس کے ساتھ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا تھا، کوئی اسے چرانے والا ساتھ نہیں ہوتا تھا، کوئی نکیل ڈالنے والا نہیں ہوتا تھا، باندھنے والا نہیں ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے ابل الصدا، کہ یہ چھوڑا ہوا اونٹ ہے، یہ شاید بیکار چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی لفظ کو انسان کے لیے تذکیر کے طور پر، نصیحت کے طور پر بیان فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بھی یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی زندگی میں اس سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے کھائے گا، مرضی سے پیے گا، مرضی سے سوئے گا، مرضی سے جاگے گا، مرضی سے حقوق ادا کر۔ کیا یہ سمجھتا ہے انسان اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ معنی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اسے بہت ساری پابندیوں کا پابند رہنا پڑے گا، بہت سارے احکامات کی اسے پیروی کرنی پڑے گی، بہت ساری چیزوں کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ ہر مال اس کا نہیں ہے، اسے حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرنی پڑے گی۔ ہر بات جو اس کی ذہن میں آئے گی یہ کہہ نہیں دے گا، بلکہ اسے سوچ کر بولنا پڑے گا۔ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس پر پابندیاں رکھی جائیں گی، اور پھر جو اعمال یہ کرے گا ان اعمال کے اثرات بھی مرتب ہوں گے اس کی زندگی میں۔ نیکی کرے گا تو اس کا حسن پائے گا، زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ اگر اپنی زندگی کے اندر یہ گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے میری یاد سے منہ موڑ لو گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی، دشواری ہوگی، تمہاری معیشت تمہارے لیے مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر اسی آیت کا معنی یہ بھی بیان کیا ہمارے مفسرین نے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت نہیں سجے گی، یہ نہیں ہوگا کہ جزا و سزا کا میدان نہیں لگے گا۔ اگر وقوع قیامت ہی نہ ہو، قیامت کا میدان ہی نہ لگے تو کیا جس نے ظلم سہا ہے اور اس امید پر چلا گیا ہے کہ قیامت میں بھی فیصلہ ہونا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ اگر صبح قیامت میدان ہی نہ لگے، وقوع قیامت ہی نہ ہو، تو ظالم جو زندگی بھر ظلم کرتا رہا، جبر کرتا رہا، اور کمزور لوگ اسے سزا نہ دے سکے، تو وہ قیامت میں بھی یوں ہی دندناتا پھرے۔ قیامت کے میدان کا لگنا، جزا اور سزا کا ہونا، یہ عقلاً بھی ضروری ہے، نقلاً بھی ضروری ہے۔ صبح قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو اس موقع پر جزا و سزا کا تصور اور عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں قیامت یا آخرت کو نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین رکھنا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ جس بندے کو تصور ہونا کہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے باز پرس ہوگی، مجھ سے حساب لیا جائے گا، مجھ پر وہ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ ایک مالک کا اپنے ملازم پر بہت زیادہ اعتبار ہو گیا تھا، تو اس نے پھر اس سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ آج کتنی آمدن ہوئی ہے، کتنی بچت ہوئی ہے، کتنے اخراجات ہوئے۔ تو وہ جو اس کا ملازم تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے ایک دن کہا کہ صاحب وہ آپ پوچھا کرتے تھے ہر شام کو کہ آج کیا کمایا، کیا خرچ کیا، اور ہمارے پاس نتیجتاً آمدن کیا رہی اور نفع کیا رہا، تو آپ پوچھ نہیں رہے۔ اس نے کہا یار سالوں گزر گئے، اب میرا بڑا اعتبار ہے تیرے اوپر، اب میرا بڑا یقین ہو گیا ہے، لہذا میں اب سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کرسی سے اٹھ کے اس کے پیروں میں بیٹھ گیا
اس نے کہا مہربانی کر میرے اوپر اعتبار نہ کر. کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ تو میرے اوپر اعتبار کر کے مجھے میرے نفس کے حوالے کرنا چاہتا ہے. تو مجھے میری خواہشات کے سپرد کرنا چاہتا ہے کہ میں جو میرے من میں آئے کروں. مجھ سے پوچھا کر. کوئی پوچھنے والا ہو نا تو انسان اعتدال میں رہتا ہے. مجھ سے سوال جواب کیا کر. کوئی سوال جواب کرنے والا ہو تو انسان کو تصور رہتا ہے. مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر ورنہ یہ تو مجھے گمراہ کر دے گا. یہ تو خواہشات کا فتنہ ہے جو مجھے الجھا ڈالے گا. میرے عزیز یاد رکھیے گا، اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اگر سوال جواب نہیں ہوتے، اگر بات چیت نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں پر بگڑ جاتے ہیں. آپ نے جس آدمی کو گلے پہ بٹھایا ہے اور پھر آپ نے پوچھا نہیں ہے، چلیں آپ نے اعتبار ہی کیا ہوگا، لیکن جو اس بندے کا آپ نے نقصان کیا اسے فتنے میں ڈالا ہے، دنیا اور آخرت تباہ کر دی اس کی. آپ کو چاہیے تھا باز پرس کرتے، خیال کرتے، سوال اٹھاتے، پوچھتے یہ کیا ہوا. وقتی طور پر یہ چیز بری لگتی ہے لیکن یہ بڑی فائدہ مند ہوتی. اس کے اندر بڑی ساری چیزیں پنہا ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا. اور قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا. اور جب تک 5 چیزوں کا تم جواب نہیں دو گے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا. یا رسول اللہ کون کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے بتاؤ عمر کہاں گزاری. بولو میں نے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، کہاں کہاں بتا کے آئے وقت. اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا، جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، جب کھڑا رہا جا سکتا تھا، محنت مشقت جد و جہد ہو سکتی، وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا. تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا. اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے، گویا دیا تو میں نہیں تھا نا، تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا، خرچ کہاں پہ کیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اور 5واں سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا. جس کا تمہیں پتا تھا، جس کا تمہیں شعور تھا اس پر تو اللہ سوال پوچھے گا. اب یہ کیوں سوال ہوں گے وقوع قیامت میں؟ یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کی جزا سزا کا خوف ہو بندے پر. اسلام ویسے اپنے ماننے والوں کو بے خوف رکھتا ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ کے دوستوں کو خوف غم نہیں ہوتا. ایک غم تم اپنے اندر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس کا خوف پیدا کرو. اور یہ خوف مالک کو اتنا پسند ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے تجھے کھڑا کیا جائے گا، تجھے پوچھا جائے گا، تیرے سے سوال کیا جائے گا، تجھے جواب دینا ہے. تیری طبیعت کے اندر ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے لوگوں کو بے خوف کر دیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جس قوم کے اندر ایسا واعظ، ایسا عالم، ایسا خطیب، ایسا شخص موجود ہونا جو لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہونا، بے فکر ہو جاؤ. جہاں ایسا آدمی موجود ہو وہاں شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو خود لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رہا ہے. وہ تیرے دل کے اندر خوف پیدا کرے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. وہ تجھے بتائے کہ قیامت میں حساب دینا ہے. عجیب بات ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے خیر صلاح ہے، تو میں کہتا ہوں تمہارے پیر صاحب نے خیر صلاح اگر اللہ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے کہی ہے تو انکار نہیں کرتے، ٹھیک کہا ہوگا. پر تمہارے پیر صاحب نے کہا خیر ہے کچھ بھی نہیں ہونا، تو نبی پاک نے تو اتنا ڈرایا صحابہ کو کہ وہ کانپا کرتے تھے، ان کے تو رونگٹے کھڑے رہتے تھے. رحمت للعالمین محبوب کے پاس بیٹھنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے لوگوں کے بیچ، تو اچانک اندھیرا، دفعتاً اچانک اندھیرا چھا گیا. تو ایک شخص نے کہا جب حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ فرماتے اگر تھوڑا بھی اندھیرا ہوتا نا
تو ہم کانپنے لگتے، ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، تو پھر ہم فٹافٹ مسجد کو دوڑ جایا کرتے تھے، جا کے نفلوں کی نیت مان لیتے تھے، سجدوں میں گر جاتے تھے۔ ان کو تو خوف تھا، وہ تو ڈر رہے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تعلیم امت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کریم کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے جب تو قیامت والے دن حساب لینا تو ذرا آسان کر کے لینا۔ فرماتی ہیں میں تڑپ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آسان حساب کس کا ہوگا؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب اس کا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے، اپنے کرم سے اللہ نظر فرمائے اور کہے جا تیرے لیے جنت ہے۔ ورنہ فرمایا جس سے اس نے پوچھ لیا نا، جس سے مناقشہ ہوا، جس سے بات ہوئی، جس سے سوال ہوا، جس سے کھڑا کیا گیا، اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں ذاتی طور پر خود سمجھتا ہوں کہ حساب دینا بڑا ہی مشکل کام ہے، بڑا۔ کبھی 2-4 ہزار ابا جی دیتے تھے اور کہتے تھے 2-4 چیزیں گھر کی سودے کی لے آؤ، اور وہ جب بعد میں حساب پوچھتے تھے دیا نہیں جاتا تھا۔ کتنے کے پیاز لائے ہو ابا جی؟ وہ 200 روپے کے۔ تو تو نے بحث کیوں نہیں کی؟ حساب مشکل ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے نا حساب استاد صاحب کہ آؤ نا آج ٹیسٹ دینا ہے جو تم نے پڑھا ہے، رات نیند کوئی نہیں آتی تھی، سویرے ٹیسٹ ہے، بچوں کو کھانا نہیں گزرتا، سویرے امتحان ہے، پرچہ ہے، جس دن صبح نتیجہ نکلنا ہوتا ہے کیا ہو جائے گا، کھا جائے گا کوئی فیل ہو گئے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ مسلوں پہ بیٹھے ہیں نوجوان، کچھ بھی نہیں، مڈل کا، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کا امتحان ہے، کچھ بھی نہیں، تسبیحاں پڑھ رہی ہیں بیٹیاں۔ او خدا کے بندو، دنیا کے چھوٹے چھوٹے حساب سے ڈرتے ہو، اس وقت سے کیوں نہیں ڈرتے جب وہ مالک کھڑا کر کے کہے گا بتا نا میں نے دی تھی نا صحت تجھے، جوانی میں نے دی تھی نا، تیرے ساتھ کتنے لوگ اور بھی تھے، ان پڑھ تھے، عزتیں، شہرتیں، علم، دولتیں میں نے تجھے دی تھی نا۔ کتنے لوگ تھے تیرے ساتھ پیدا ہوئے تھے، بیمار تھے، کمزور تھے، معذور تھے، صحت تو تجھے میں نے دی تھی نا، آنا میری نعمتوں کا حساب دے۔ میرے عزیز، قیامت کے دن جس سے حساب پوچھا گیا، مناقشہ کیا گیا، حضور فرماتے ہیں وہ قابو آ گیا۔ ہم بھی قیامت کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں قیامت کو لے لیں گے، قیامت کو دے دیں گے، لیکن اس کے بعد جو اثر مرتب ہونا ہوتا ہے نا، اثر، ترمذی میں حدیث ہے 2 صحابہ کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا زمین کے وراثت کے ایک مسئلے پر، دونوں کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، ایک کہتا تھا پلاٹ میرا ہے، مجھے ملا ہے وراثت میں، دوسرا کہتا تھا میرا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، پر ہمیں سمجھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام ان سے فرمانے لگے ہو سکتا ہے آج تم میں سے کوئی زیادہ تیز بولے، زیادہ بات بنانی اسے آتی ہو، زیادہ سلیقے سے قائل کرنا آتا ہو، اور آج زیادہ اچھے طریقے سے وکالت کر کے وہ اپنے حصے میں فیصلہ لے جائے کسی سے، لیکن یاد رکھنا آج تو تیزی دکھا کے، چلاکی کر کے اپنے حصے میں فیصلے کرا لو گے، قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے۔ آج ہو سکتا ہے تم تیزی دکھاؤ، چلاکی دکھاؤ، کسی کو بنا لو، بات سنا لو، کوئی بھولا آدمی تمہارے کا شریف آدمی ہو، پیار کرنے والا ہو، تمہارے پیچھے چل نکلے، تم دال، قیامت میں کیا کرو گے؟ تو ہمارے بیچ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، پر معاذ اللہ ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ ان دونوں کو رسول کریم نے جب فرمایا نا کہ آج تو تم فیصلہ کرا لو گے، قیامت میں کیا کرو گے، تو ایک کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گزارا ہوتا ہے، اسی کو دے دے آپ، حضور میرا کام چلتا ہے۔ تو وہ دوسرے کہنے لگے نہیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ نا انہی کو دے دیں۔ یہ نا میرا، وہ حضرت عمر کا زمانہ تھا نا، تو ایک شخص نے زمین بیچی تو دوسرے نے خرید لی،
تو وہ جس نے خریدی وہ ہل چلانے لگا، تو ہل چلاتے چلاتے اندر سے خزانہ نکل آیا، تو وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میں نے نا زمین خریدی تھی، خزانے نہیں خریدے تھے، لہذا رکھ لے اپنا خزانہ۔ تو وہ کہنے لگا میرے بھائی تو کو زیادہ نیک نہیں، میں نے جب بیچی تھی تو زمین بھی بیچی تھی اور جو کچھ اندر تھا سارا ہی بیچ دیا تھا، لہذا تیرا یہ ہے، میں نہیں قیامت میں حساب۔ وہ کہتا ہے تیرا ہے، یہ کہتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے، نہیں نہیں میرا ہے، ابا جی سے پوچھ لو، چاچا جی سے پوچھ لو، میں پہلے بار گیا تھا، کام پہلے میں نے شروع کیا تھا، فلانے سے پوچھ کے دیکھو، محنت ساری میری ہے، تیرا ہے بھائی تیرا ہے، مجھے نہیں چاہیے، لے جا لے جا۔ قربان جائیں، یہ دنیا میں وہ روشن ستارے ہیں جن میں نور محمد عربی نے عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ، لے جا بھائی تیرا ہے۔ اب وہ فیصلہ حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا، فیصلہ انہوں نے بڑا انوکھا کیا، وہ کہنے لگے جی میں نے دیکھے جی میں نے زمین خریدی تھی، اندر خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا، اسے کہے رکھے اپنا خزانہ، تو وہ کہنے لگا جی میں نے بیچ دی تو خزانہ بھی اسی کا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، دونوں سے پوچھنے لگے آپ کی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے، فرمایا دونوں کا نکاح کر کے خزانہ دونوں کو دے دو، ان کے حوالے کر دو بچوں کے، تم دونوں۔ جب وقوع قیامت کا خیال ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جب صبح قیامت کا تصور، اور ساری رات یہ سوچ آتی ہے کہ صبح مال کیسے زیادہ کرنا ہے اور کیسے جمع کرنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ گن گن کے رکھتے ہو رات کو، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، رات گن گن کے رکھتا ہے، 1000 والے علیحدہ، 500 والے، 5000 والے علیحدہ علیحدہ، اللہ کہتا ہے گن گن کے رکھتا ہے، تو جمع کر کر کے رکھتا ہے، پتہ ہے مالک کو۔ اور میرے بھائی جس طرح تو یہ سوچتا ہے صبح پیسے زیادہ کرنے، یہ کیوں نہیں سوچتا قیامت میں حساب بھی دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سب سے امیر آدمی تھے، اور اتنی خوبصورت اور اتنی ان کی صاف ستھری دولت تھی کہ ان کے پیچھے نبی پاک نے نماز ادا فرمائی ہے، لیکن جب آخری عمر مبارک تھی نا تو پیسہ بڑا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے اماں جی حضرت امیر حمزہ تو مجھ سے افضل تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تھے تو کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں تھا، میں تو فاروق اعظم کو اپنے سے اعلیٰ جانتا ہوں، پر وہ شخص تو ساری زندگی پھٹے ہوئے کرتے میں وقت گزار کے چلا گیا۔ علی ابن ابی طالب حضور کے بھائی تھے، ساری زندگی پھٹی تہمت انہوں نے پہنی، پیوند لگے ہوئے، جگہ جگہ پہ پیوند لگے، تہمت پہنی، اور میرے پاس اتنے پیسے، اور پھر جب زیادہ رونے کو دل کرتا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے سیدہ پاک کے دروازے کے باہر بیٹھے امیر آدمی، اور کہتے کہ اماں جی نبی پاک کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اور میرا اتنا مال اتنا پیسہ کیسے حساب دوں گا؟ تو پھر جناب حضرت عائشہ صدیقہ ان سے کہتی عبد الرحمن اٹھ، اللہ کی راہ میں خیرات کر کے آ، مجھے امید ہے اللہ تیرے اوپر آسانی فرمائے گا۔ صبح قیامت کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کی بارگاہ کے اندر حاضری کا تھوڑا سا کئی دنوں کے بعد کھانا حضرت ابو الحیثم کے باغ میں جا کے کھایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ مسلم شریف میں ہے، فرماتے ہیں کئی دنوں کی بھوک تھی، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر کھانا کھاؤں گا تو انہوں نے بھی کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا، ہم دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ میں ہاں، فرمایا میں نے بھی 4 دن سے روٹی کوئی نہیں کھائی، چلو ابو الحیثم انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے نا بکری ذبح کی، نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا سا کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے حضور گہری سوچ میں چلے گئے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے سوچ رہا ہوں یہ جو کھایا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا۔
تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں تڑپ کے عرض کی حضور 4 دنوں کے بعد اگر گوشت ملا ہے تو حساب دینا ہے؟ حضور نے فرمایا عمر صرف وہ کپڑا جو تمہارا بدن چھپائے، وہ چھت جو تمہارا سر چھپائے، اور وہ کھانا جو تمہاری کمر سیدھی رکھے، اس کے علاوہ اللہ تم سے سوال پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے۔ ہتھی بکی مٹی پاؤندے ہاتھ نہیں لاؤندے ڈر دے، جنہاں لی تو پاپ کمائے دس کتھے نہیں تیرے کر دے۔ لا نہ بلا کے بیٹا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ موج کر رہا ہے، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، جنہاں لی تو پاپ کمائے لیا بلا دس کتھے نہیں ہو تیرے کر دے۔ میں بچوں کے لیے ساری زندگی اپنے لیے دوزخ کٹھی کرتے رہے، بچوں کو دے دے کے چلے گئے اور حساب ہم دیں۔ حضرت علی فرمایا تجھ سے بڑا بھی بیوقوف کوئی نہیں کہ کھائے گا کوئی اور حساب تو دے گا۔ اور پھر کیوں رازق بنتے ہو بچوں کے؟ ان کے لیے حلال اور طیب کٹھا کرو، ان کے رازق نہ بنو، ان کا رازق اللہ ہے۔ یہ نہ خیال کرو کہ میں نہیں اگر بہت زیادہ کما سکوں گا تو پتہ نہیں یہ روٹی نہیں کھائیں گے۔ اس بات سے باہر آ جاؤ، یہ کمزوری ہے اپنی طبیعت کی، اس کو نکال دو۔ عزیز بھائیوں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے جو بندہ ڈر جائے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک نیک نوجوان تھا پر قیامت سے بڑا ڈرتا تھا، بڑا ہی روتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ حساب نہیں دیا جاتا، اور پھر چونکہ ایک عمر گزار کے اس نے توبہ کی تھی تو پچھلے گناہ یاد کر کر کے وہ رویا کرتا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ روتا تھا، بیمار ہو گیا، آخری وقت آیا تو اس نے اپنی اماں کو بلایا۔ بابا صاحب فرماتے اس نے وصیت کی کہ اماں میری 3 باتیں، میں مر جاؤں تو 3 کا خیال رکھنا۔ کا کون سی؟ کہا کسی کو تو نہ بتانا، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے گلے میں رسی ڈالنا، اور ذرا مجھے کھینچنا سین میں، اور ماں بتانا لوگوں کو کہ جو رب کی نافرمانی میں زندگی گزارے اس کا یہی اشر کرنا چاہیے، اور پھر اس طرح کرنا جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کو اٹھانا، کیونکہ بڑے لوگ میری عادتوں کرتوتوں سے واقف ہیں، میں نہیں چاہتا کہ جنازے پہ بھی کوئی گواہی دے دے کہ وہ فلانا جا رہا ہے۔ رات کو جنازہ چپ کر کے مجھے دفن کر دینا۔ اور تیسرا، تھوڑی دیر جب لوگ آ جائیں تو اماں میری قبر پہ رہنا، مجھے امید ہے ماں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے اوپر آسانی فرمائے گا، تھوڑی دیر رہنا۔ خاتون روئی پر بیٹے نے وعدہ لے لیا۔ بابا صاحب نے لکھا ہے جب اس کا انتقال ہوا تو بی بی ابھی رسہ لے ہی رہی تھی، دروازے پہ کسی درویش نے دستک دی، اس نے کہا نہ کرنا، رات خوابیں آئی ہیں، اور آنے والوں نے آ کے کہا ہے اس سے کہنا اس کے بارے میں کچھ ایسا نہ کرے، رب کی رحمت پر امید ہے، اللہ بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ یہ رب کا مقبول بندہ ہے۔ اللہ کے کئی بندوں کو رات یہ نظارہ ہوا ہے۔ یہ خوف اگر پیدا ہو جائے قیامت کا کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ اگر تصور جاگزیں ہو جائے، آپ کہیں گے اس طرح کرنا درست ہے، تو بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ایک بندے نے نا وصیت کر دی تھی، ایک بندے نے وصیت کی تھی اپنے بچوں سے، اس نے کہا تھا یار میں بڑا گناہ گار ہوں، قیامت کے دن میں سامنا نہیں کر سکتا، اس طرح کرنا جب میں مر جاؤں نا مجھے جلا دینا، یہ بخاری میں حدیث ہے، اور جلا کے میری خاک اڑا دینا، میں جل جاؤں گا پر میں حساب پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، من نانم کے من دانم، ساری زندگی گزر گئی لوگوں کا حساب کرتے، فلانا اس طرح کا ہے فلانا، اور لوگوں کا تو تجھے صرف شک ہے، اپنا تو پاک ہے، پکی بات چھپاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نہیں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اپنے بارے میں بولنا سچ، ہمت کرنا جرت کا مظاہرہ کر، اپنے بارے میں سچ بول، بتا کہاں کہاں کرتوت کیے، کہاں کہاں جبر کیے، کہاں کہاں ظلم کیے، کہاں کہاں نہ دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے، یہ کس نے اجازت دی؟
اپنے بارے میں سچ بول، اپنے بارے میں بتا، اپنا اپنا حساب کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو اوپر سے کسی بندے نے خاک ڈالی، مرید دوڑ پڑے، کہنے لگے ہم انہیں پکڑیں گے۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کچھ نہ کہنا۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے میں کوئی شے بھی نہیں، اور اگر تم مجھ سے میرے عمل پوچھو تو اس نے خاک ڈالی ہے، میں اس قابل ہوں مجھ پر آگ ڈالی جائے۔ اور یہ عاجزی کے لیے نہیں کہا انہوں نے، ان کا حال یہاں تو چھوٹے چھوٹے لوگ میری طرح کے بن کے بیٹھ گئے، یہ انداز، یہ آنا، یہ جانا، یہ نصیحتیں کرنا، یہ کر و فر، یہ ترے، یہ کیا بات ہے، سوچتے ہی نہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ حضور فرماتے اس نے وصیت کی کہ مجھے جلا دینا، میری خاک بہا دینا، مجھے ڈر آتا ہے، میں نہیں مالک کا سامنا کر سکتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے بچوں نے یوں ہی کیا، جلا دیا۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کے ذروں کو حکم دے گا، وہ اس کے وجود کو اکٹھا کریں گے۔ وہ جس نے پہلے اسے بنایا تھا وہ دوبارہ بنائے گا، سامنے کھڑا کرے گا، فرمائے گا یہ تو نے کیا وصیت کی؟ اگرچہ یہ وصیت آج کرنا جائز نہیں، آج جائز نہیں، لیکن حضور نصیحت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اس نے وصیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ تو نے کیوں کی؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، تو عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا، میں تو دنیا میں حساب نہیں دے سکتا تھا، قیامت میں کیسے دیتا؟ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ سچ کہتا ہے، اس نے واقعی یہ ڈر کر بات کی تھی، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اپنی طبیعت میں خوف خدا پیدا کرے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے، تجربے سے، جتنا مجھے قرآن و حدیث آتا ہے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ جو جرم آپ نے کیے، میں نے کیے، ان کا حساب ہم نے دینا ہے، ہماری اولاد نے۔ بچوں کو پتہ ہے کہ ابا نے حلال کمایا کہ حرام کمایا، ان بیچاروں کو کیا پتہ؟ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ صبح قیامت جو عروج پائے، جو کمالات پائے، وہ کس ڈگر پہ پائے، وہ ہم نے حساب دینا ہے۔ آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزارو، اب تو آنکھیں کھلنے کا ٹائم آیا ہے۔ جاگتی آنکھوں سے اپنا محاسبہ کرو۔ لوگوں پر تبصرہ کرتے وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے حالات کتنے خطرناک ہیں۔ ساری زندگی دنیا میں سیٹ ہونے کی کوشش کرتے رہے، سیٹ ہو جاؤں، سیٹ ہو جاؤں۔ پتہ ہے بندہ سیٹ کب ہوتا ہے؟ جب قبر میں اتارتے ہیں نا اسے، منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، اس کے گلے میں وہ جو سینہ بند ہوتا ہے اسے کھولتے ہیں، تو اوپر کھڑا ایک بندہ کہتا ہے تھوڑا سا منہ اور کرو کعبے کی طرف، تو وہ تھوڑا سا منہ اور کرتا ہے، تو پھر ایک آواز آتی ہے اب سیٹ ہو گیا، اب سیٹ ہو گیا۔ یہاں جا کے سیٹ ہونا ہے، اس سے پہلے سیٹ ہونے والا کوئی معاملہ یہ ہے تمہارا سیٹ ہونا۔ خدا کے بندو آؤ، ساری زندگی دوسروں سے باتیں کی، دو باتیں اپنے آپ سے نہ کریں، اپنا حساب نہ کریں، اپنے معاملات کا جائزہ نہ لیں۔ اقبال کہنے لگے ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ یہ جو خود احتسابی ہے، سیلف ٹرائل، خود احتسابی، اس پر تھوڑا کام نہ کریں۔ اقبال دوسرے مقام پہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی غلطیاں نہ ٹٹولیں، اپنے ساتھ گفتگو نہ کریں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ڈرے اللہ سے، ڈرے ڈرے بول کے بتائیے، ڈرے کس سے ڈرنا ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو۔ تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے۔ تو نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی۔ ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی، والی من خاف مقام ربی جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا۔ واقعی ڈر گیا، واقعی ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔
बीमारी से लोग बेहोश होते हैं, पैसे डूब गए बेहोश होते हैं, बच्चे के गम में बेहोश होते हैं। सच बताओ, कभी खौफ खुदा से भी बेहोश होता कोई देखा है? हमारे यहाँ तो रोज़मर्रा ही नहीं है भाई। और बड़ी बातें हैं बेहोश होने की, डरने की, गश खाने की। बेहोश होके गिर पड़ा, बूढ़े बाप को किसी ने बताया बच्चा बेहोश पड़ा है, उठा के घर लाए, घर ला के कहा बेटा क्या हुआ? नौजवान है, चढ़ती जवानी है, पर पाकीज़ा बड़ी है। कहने लगा अब्बा जी गुनाह की तरफ चला गया था, पर मैंने आयत सुन ली जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें देगा। मैं डर गया था, रब वाकई 2 जन्नतें देगा। बाप रो पड़े, अब्बा जी की आंखों में आंसू आए और कहा पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके वादे सच्चे हैं, वाकई 2 जन्नतें देगा। उसने फिर एक चीख मारी और इस तरह की मारी कि उसकी रूह ही परवाज कर गई, रूह ही परवाज कर गई। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, इश्क की खंजर से कत्ल हो गए लोग। सुबह हजरत उमर को पता चला कि उन्होंने तो रात जनाजा भी पढ़ दिया, तदफीन भी कर दी। जनाब उमर फरमाने लगे इतना नेक नौजवान खौफे खुदा से दुनिया से चला गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं जनाजा पढ़ता। फारूक आज़म फरमा रहे हैं मेरा शौक़ था, मैं उसका जनाजा पढ़ता। कहा हुजूर आपको तकलीफ़ नहीं दी? फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? ते कामिल पीर उना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। हज़रत फ़ारूक आज़म कब्र पे तशरीफ़ ले गए और खड़े होकर फरमाने लगे नौजवान मुझे उम्मीद है मेरे रब ने तुझे 2 जन्नतें दी होंगी। इब्ने असाकर खोल के देखो तारीख़ बगदाद ने क्या लिखा है। हज़रत सैयदना फ़ारूक ने फरमाया उम्मीद है 2 जन्नतें दी होंगी। कब्र के अंदर से बोला कामिल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई, 2 जन्नतें दी हैं। मैंने अपने मालिक को राज़ी पाया। थोड़ा सा ना अपना मुहासबा करना, अपना हिसाब करना है यार, 1-1, 2-2 करके अब अपनी गलतियां ना निकालनी शुरू कर। वक्त ना तेज हो गया है। मैं कभी अपनों को याद करता हूं तो सोचता हूं कितने सारे चले गए, कितने। चंद एक उस्ताद रह गए, बाकी दुनिया से पर्दा कर गए। बुजुर्ग चले गए, दोस्त कई चले गए, रुखसत हो गई दुनिया। हमने को बैठे रहना है। थोड़ा सा वक्त मुहासबे पे लगाए। तकरीरें बड़ी सुन ली, खुतबे बड़े सुने, नसीहतें बड़ी। सुबह मोबाइल खोलते हैं तो 20, 25, 50 नसीहत के मैसेज आए होते हैं। अब रो ना पड़े उसकी बारगाह में, अब उससे कहे ना कि हमारी मदद कर ताकि हम बदल भी जाएं। अब उसके हुजूर अर्ज ना करें कि वक्त बड़ा बीत गया है, मालिक अब करम नवाजी फरमा। हर चीज़ का दुख है, कुछ थोड़ा सा उसकी बारगाह की तरफ लौट के जाने का ख्याल ना पैदा कर ले। अब तो कभी कभी महसूस होता है कि कुछ बातें रस्म हो गई हैं। जुमे में लोग आएंगे, हम जुमा पढ़ाएंगे, वो चले जाएंगे। महफिल होगी, तकरीरें होंगी, लोग चले जाएंगे। तो कभी कभी दिक्कत होने लग जाती है। खुतबे होंगे, ईदें होंगी, चंदे होंगे, खाएंगे लोग, पिएंगे, रुखसत हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीन को बतौर दीन नहीं लिया, बतौर रस्म ले लिया। हमने वही काम कर लिया है कि ठीक है एक वक्त आया इसे गुजारो, जुमा पढ़ो, जुमे के बाद फिर देखी जाएगी। अब वक्त आगे बढ़ गया है। अब हज़रत इब्राहीम खलील ने कहा था अल्लाह की बारगाह में कि डायरेक्ट ही जनाब इज़राइल को भेज दिया, पहले कोई पैगाम तो भेजते। मालिक ने फरमाया खलील जिस दिन पहला सफेद बाल आया था तो पैगाम तो आया था, जिस दिन जमीन से उठते हुए पहली दफा वजूद में कहीं दर्द महसूस हुआ था तो पैगाम तो आया था, और जिस दिन तंदुरुस्त जिस्म ने बीमारी में रात गुजारी थी तो पैगाम तो आया था।
पैगाम तो आ रहे हैं भाई, सुबह शाम पैगाम आ रहे हैं। और हजरत दाऊद ताई फरमाया करते थे, जिस दिन तू कंधों पे दादी और दादे के जनाजे उठा के ले गया था, तुझे याद नहीं था कि कभी इन कंधों पे तुझे भी उठाया जाएगा। नानी, नाना, चाचू, मामू, माँ, बाप, जब ये तू जनाजे उठा के ले जा रहा था तो तुझे होश नहीं थी कि बारी तेरी भी आएगी। तूने भी जाना है, तूने भी वहां हाजिरियां देनी है। कभी कब्रिस्तानों में खड़े होकर देखा करो, रश लगता है, कबीलों के कबीले लेटे हैं, खानदानों के खानदान लेटे हैं। वापस आए संगियों, अब उसकी बारगाह की तरफ रुजू करें। अब तौबा का वक्त है, इस्तिगफार पढ़े, शब कदर आ रही है, उसे मना ले, उसके हुजूर हाजिर हो, उससे माफ़ी ले ले। हजरत बहलोल दाना कब्रिस्तान में खड़े होके हंस रहे थे तो एक शख्स ने कहा, बाबा तू बड़ा दीवाना है, जब मर्जी हंसने लगता है, अब क्यों हंस रहा है? और कब्रिस्तान में खड़े होके हंस रहा है तो फरमाने लगे, यार हंस इसलिए रहा हूं कि दुनिया में रब मानता था, ये कब्रों वाले नहीं मानते थे। अब ये सारे मानते हैं, वो नहीं मानता। वो कहता, दी नहीं थी तुम्हें मोहलत, दी नहीं थी तुम्हें सेध, वक्त था नहीं तुम्हारे पास। अब ये मानते हैं, अब वो मानता, अभी वो मानता है। मान जाए हम लोग तवज्जो करें, हम लोग आगे बढ़े। हमारा मिजाज इस तरह का अगर बन जाए ना कि हमने अल्लाह से सुलह करनी है, तो मेरे अजीज वो तो मेहरबान ही बड़ा है। हुजूर फरमाते हैं, लंबी चौड़ी बात कोई नहीं, इतना आसान सोच, इतना मक्खी का पर नहीं होता। एक दफा तू बहा दे उसकी बारगाह में, वो तो उसी वक्त ही करम का फैसला करके कहेगा, जा मैंने तुझे दोज़ख से आज़ाद किया। वापस आओ अपनी असल को पहचाने। आओ, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, यार हो, कोई भी हो, किसी न किसी मकाम पर खुदा न करे कहीं न कहीं जहनों में हमने अपनों से तवक्कुआत वबस्ता की होती है। एहसास भी होता है कोई नाराज़ ना हो जाए, सबका एहसास करते हो, रब रसूल का क्यों नहीं करते? उसका भी तो एहसास करो ना, वो नाराज़ ना हो जाए। मैं रात को देख रहा था, मगरिब और सुबह में देख रहा था, फजर की नमाज मस्जिद फुल थी। मैं देखता था कि जो पिछली सफ़े है ना, ये रमज़ान में मगरिब और फजर में फुल होती हैं। सोच रहा था कि 2-4 दिन के बाद कहीं ये सफ़े वीरान नज़र ना आने लग जाए, ये सवाल ना खड़े करें कि किधर गए नमाजी, मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, ये कहीं शिकायत ना करे हमारी अल्लाह की बात। तो आपसे अपील करूँगा, जितने नेक आमाल रमज़ान में शुरू किए हैं उन्हें जारी रखें ईद के बाद। जितना कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया है उसे रोज़ पढ़ा करें। जितनी इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं रमज़ान में वो रोज़ पढ़नी है इंशाअल्लाह। ईद वाले दिन भी अपने मामलात में फ़र्क ना, थोड़ी सी एक दफ़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी। चलें कह लें जबर करके आपको ईद वाले दिन भी तिलावत करनी पड़े तो करें। थोड़ा सा चंद दिन अगर आप और गुजार लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी होगी।